السلام علیکم دوستو۔ صدام حسین ایک متنازعہ شخصیت، اقتدار سے پہلے اور بعد میں یہ شخص پوری دنیا کی خبروں کی زینت بنا رہا تھا، یہاں تک کہ پاکستان کے آج بھی کچھ سوشل میڈیا اور تکفیری ذہنیت کے لوگ اسے اسد اللہ کا لقب دیتے ہیں۔ عراق کے سابقہ صدر کا مکمل نام صدام حسین المجید التکرتی ہے، جو 28 اپریل 1937 کو عراق کے گاؤں التکرتی میں پیدا ہوا ہے۔ غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا یہ شخص آگے جا کر کیا بن گیا، تو جڑے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے۔ تو چلیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ صدام حسین المجید تکرتی کے والد صدام کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ صدام کی والدہ نے پھر صدام کے چچا حسن المجید سے شادی کر لی، کیونکہ صدام جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو ان کے والد مر گئے۔ پھر چچا سے صدام کی والدہ کی شادی ہو گئی اور چچا حسن مجید نے ہی ان کا نام صدام رکھا، مگر ولدیت کے اعتبار سے حسین مجید ہی لکھا جاتا اور پڑھا جاتا ہے۔ صدام کے معنی ہے سامنے آنے والا، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا، مگر آخری لمحات میں یہ عراق کے تہ خانے سے ملے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ صدام جس گاؤں میں پیدا ہوئے، یعنی کہ التکرتی، یہ گاؤں صلاح الدین ایوبی بھی اسی ہی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ آغاز میں غربت کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا، پھر تقریب میں اپنے ہی ماموں خیر اللہ التکر کے ساتھ رہنے لگے۔ تب صدام کی عمر 12 سال تھی، جو عراقی فوج میں افسر تھے، یعنی کہ صدام حسین کے ماموں۔ لہذا پھر ماموں نے ہی ان کی تعلیم و تربیت کی۔ وقت کے ساتھ صدام عرب سوشلسٹ پارٹی کے رکن بن گئے، جو پارٹی عرب قوم پرستی اور سوشلزم کا مرکب تھی، جو 22 پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ پارٹی کے کافی سرگرم رکن ہونے کی وجہ سے اور حکومتی پارٹی کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے 6 ماہ قید بھی رہے۔ تیتر کا شکار کرنے والا یہ شخص جب اقتدار میں آیا تو شیعان علی کو قتل کرنے لگا۔ عراق میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ صبح کو شیعہ اور کرد تحریکیں جو صدام حکومت کی مخالف تھی، ان قیدیوں کو پکڑ کر شکار بنا کر قتل کرتے تھے، یعنی ایک پہاڑ پر انہیں آزاد کر دیا جاتا اور صدام اور اس کے چمچے ان کا نشانہ بناتے۔ 1958 میں صدام حسین المجید التکرتی نے اپنی چچا زاد سے شادی کی، جس سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اسی سال حکومت کا خاتمہ ہوا اور صدام کی پارٹی نے حکومت کی پارٹی کا تختہ پلٹ دیا۔ اس کے بعد عبد الکریم قاسم برسر اقتدار آ گئے، پھر وہ بھی قتل کر دیے گئے، جس کا ذمہ دار صدام تھا۔ پھر صدام کو گرفتار بھی کیا گیا اور 6 ماہ بعد کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے صدام حسین کو چھوڑ دیا گیا۔ ایسی سرگرمیوں کے بعد وہاں کی بیس پارٹی نے صدام حسین کو بغداد بلا لیا۔ یہاں آ کر پارٹی کو جنرل قاسم کے قتل کرنے کا مشن دیا گیا اور عسکری تربیت کے لیے صدام کو چنا گیا۔ صدام اور اس کے ساتھیوں نے جنرل قاسم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور صدارتی محل کے گرد گھومتے رہے کہ حملہ کیسے کیا جائے اور کن راستوں سے فرار اختیار کی جائے۔ اس کے بعد 1959 کو پلاننگ کے مطابق حملہ کیا گیا۔ جیسے ہی جنرل قاسم کی گاڑی راستے اور صدارتی محل سے ہوتی ہوئی باہر نکلی، صدام نے خود جنرل قاسم کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اور جنرل قاسم کو 2 گولیاں بھی لگ گئی، مگر وہ بچ گیا۔ جنرل قاسم کے باڈی گارڈ نے بھی واپسی فائرنگ کی، جس سے صدام کا ایک ساتھی مارا گیا اور صدام کی ٹانگ میں بھی گولی لگی۔ ساتھی تو فرار ہو گئے، جو باقی 3 بچ گئے تھے، مگر صدام ابھی زخمی تھا۔ گرفتاری کی وجہ سے وہ ہسپتال بھی نہیں جا سکتا تھا، لہذا شہر کے قریب بیس پارٹی کے کسی رکن نے اس کی مدد کی اور اس کی ٹانگ کے ارد گرد کا گوشت کاٹ کر کینچی سے اس کی گولی نکالی۔ حکومت نے پورا ملک ہی سیل کر دیا اور جگہ جگہ صدام حسین کے لیے چھاپے مارے جانے لگے۔ صدام بھیس بدل کر بغداد سے اپنے اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے برقع پہن کر فرار ہو گئے اور اپنے گاؤں التکرتی پہنچا اور اپنے سوتیلے باپ ماں کو تمام بات بتائی۔ اس کے بعد صدام نے بیس پارٹی سے رابطہ کیا اور یہ طے پا گیا کہ صدام شام چلا جائے، کیونکہ بیس پارٹی کا مرکزی دفتر شام اور دمشق میں ہی تھا، لہٰذا خاندان ہی فرار ہو گیا۔ پھر پارٹی فنڈنگ پر صدام مصر تعلیم لینے کے لیے چلے گئے، جہاں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ پھر
قاہرہ میں اس کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی جو جنرل قاسم کے ہی خلاف تھا۔ جنرل پر حملے کے بعد صدام کافی مشہور ہو گیا۔ پھر امریکی CIA نے صدام سے وہاں پر رابطہ کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے صدام پر ہاتھ رکھا۔ صدام ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ امریکی سفارت خانے جایا کرتا تھا اور عراق کی صورتحال سے آگاہ رہتا۔ جب ایسی چیزیں عراق میں گردش کرنے لگی تو جنرل قاسم پر قتل کرنے کی وجہ سے عراقی عدالت نے صدام حسین کو سزائے موت سنا دی۔ پھر اس کے بعد صدام حسین مصر میں ہی رہا۔ اب یہاں مصر میں قاہرہ شہر میں بحث پارٹی کو منظم کرنے لگا۔ فروری 1963 میں جنرل عبد الرحمن عارف نے جنرل قاسم کو قتل کر دیا اور حکومت کا تختہ ہی پلٹ دیا۔ پارٹی کی اس کامیاب کام کے بعد صدام بغداد واپس آ گیا۔ 1963 میں ہی صدام بیس پارٹی کا اعلیٰ رکن بھی منتخب ہو گیا اور 1964 میں بیس پارٹی کے خلاف حکومت نے حرکت پکڑ لی اور صدام حسین گرفتار کر لیا گیا۔ 1965 کو قید کے دوران صدام کو بیس پارٹی عرب لیڈرشپ کارکن منتخب کیا گیا اور 1966 میں مرکزی پارٹی قیادت میں بھی شامل کر لیا گیا۔ 17 جولائی 1968 کو عبد الرحمن عارف کا تختہ پلٹ کر ٹینک پر سوار ہو کر یہ صدام حسین المجید التکرتی صدارتی محل میں داخل ہوا۔ اس کے بعد میجر جنرل احمد حسن البکر کو حکومت قائم کرنا پڑی۔ یہ بھی بیس پارٹی کا ایک اہم رکن تھا، مگر 2 ماہ بعد ہی فوج کے عناصر نے بغاوت کر دی، مگر صدام کی پارٹی نے انہی کی سازش انہی پر ہی پلٹ لی، لہٰذا بغاوت ناکام ہوئی۔ 1968 کے بعد سے ہی صدام انقلابی کونسل کے وائس چیئرمین بھی منتخب ہو گئے، جس کا فائدہ اس نے 1 جون 1972 کو اٹھایا اور غیر ملکی آئل کمپنی کو قومی ملکیت ہونے کا دعویٰ بھی قرار دے دیا۔ صدام جانتا تھا جس قاہرہ میں امریکہ اس پر ہاتھ رکھتا تھا ویسے ہی اب اس کی پارٹی گرانے کے لیے کسی اور پر بھی ہاتھ رکھے گا۔ ابھی حکومت صدام کی پارٹی ہی کی تھی اور صدر احمد حسن البکر ہی تھا، مگر بیماری کی وجہ سے وہ حکومت سے کنارہ کش ہونے لگا اور احمد حسن البکر نے اقتدار صدام حسین کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ دونوں کی دوستی گہری تھی اور پارٹی بھی سپورٹ کرتی تھی۔ 1979 میں احمد حسن البکر نے اپنی ساری صدارت صدام حسین کے حوالے کر دی اور 1979 میں ہی صدام عراق کے 5ویں صدر منتخب ہو گئے۔ یہ 1979 کا سال ہے اور صدام عراق کے 5ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اب ان کی پارٹی نے اپنی خلاف شیعہ جماعتیں، علماء اور کردیوں کو دبانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد صدام نے شیعہ قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ عراق کے 18 صوبے ہیں جس میں 2 صوبوں پر صدام کی حکومت تھی اور باقی 16 شیعہ اکثریت صوبے سمجھے جاتے تھے۔ بعض اور شیعہ قتل عام کی ایک اور وجہ عراقی عوام نے صدام کے خلاف جہاد بھی بلند کر دیا۔ اس کے بعد صدام نے پوری فوجی طاقت کے ساتھ اپنے ہی ملک پر اور اپنے ہی عوام پر حملہ کر دیا اور تمام شہروں میں شیعہ قتل عام ہونا شروع ہو گیا، مگر اہل کربلا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اعلان جہاد بلند کر دیا۔ تمام علماء مجتہد۔ اس کے بعد صدام نے کربلا پر بھی حملہ کر دیا۔ 14 دن تک کربلا ٹینک کی فائرنگ، گولیوں اور خون سے سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد صدام نے کربلا پر جہازوں سے بھی بمباری کی۔ بہت زیادہ تعداد میں بچے، بزرگ، عوام شہید کر دیے گئے۔ اس تمام آپریشن کا چارج حسین کامل کے ذمہ تھا۔ حسین کامل وہی ہے جو صدام حسین کا داماد ہے، نام حسین اور کردار یزیدی۔ اس کے بعد ٹینک کے ساتھ ان لوگوں نے روضہ امام حسین اور غازی عباس پر بھی حملہ کیا۔ کئی دیواریں شہید ہوئی، مزائل گنبد روضہ عباس پر بھی لگے۔ زائرین جو ان دنوں زیارت پر تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تمام دروازے حرم حسین تباہ کر دیے گئے۔ باب قبلہ پر ٹینک کھڑے ہیں۔ جہاں امام حسین کی زری مبارک تھی وہاں خون ہی خون تھا جو امام حسین کے زائرین کا تھا۔ زری ابراہیم مجاب بھی بہت متاثر ہوئی۔ امام حسین کا مرکزی دروازہ جس کا نام حسین و منی ہے زمین بوس کر دیا گیا۔
بین الحرمین میں مائیں بچوں کی لاشیں لے کر بیٹھی تھی۔ حرم میں جہاں لائبریری ہوا کرتی تھی، اب وہاں کربلا کے لوگوں کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ شیعہ قتل عام اتنا عام ہو گیا کہ سڑکوں سے بچوں کی لاشیں عام مل جاتی۔ اسی شیعہ دشمنی کو ہوا دیتے ہوئے ایران پر 1980 میں صدام نے حملہ کر دیا اور ایک اور جنگ کا آغاز ہو گیا جو 8 سال تک چلتی رہی، جس میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اس دشمنی کے بعد صدام کو کویت کو بھی اپنا حصہ قرار دے دیا۔ دیکھیے، ہمارے ملک کے علماء صدام کو اسد اللہ جیسے لقب دیتے ہیں۔ کیا یہ 3-4 لاکھ لوگوں کا قاتل کیسے اسد اللہ ہو سکتا ہے؟ یہ سال 1989 کا ہے۔ صدام کی غنڈہ گردی کے بعد اقوام متحدہ نے عراق پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، کیونکہ صدام نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیا اور کویت پر بھی حملہ کر دیا۔ اب جو امریکہ صدام کو عراق لے کر آیا، کرسی پر بٹھایا، مگر اب صدام پیٹرول اور اقتدار کے ہوس کو لے کر امریکہ کے حامی ممالک پر بھی حملہ کرنے لگا۔ لہٰذا 1991 میں امریکہ نے ہی کویت کو عراق سے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد صدام نے سب سے بڑی جنگ المحام کے آغاز کا اعلان کر دیا، مگر اس خلیجی جنگ میں صدام کو ہی شکست ہوئی۔ صدام نے جنگ بندی کی تمام شرائط مان لی۔ 1993 میں 7 سال کے لیے صدام دوبارہ صدر منتخب ہو گئے، مگر اس کی شیعہ دشمنی کم نہ ہو سکی۔ عرب ممالک کے ساتھ دشمنی لینا صدام کو بہت ہی مہنگا پڑا۔ اب ایران عراق جنگ سے بھی وہ فارغ ہو چکا تھا۔ اب اس کو اندرونی طور پر شیعہ نسل کشی کا بہت ہی زیادہ احساس ہونے لگا۔ ان صدام معلوم کے الفاظ تھے کہ میں یزید والی غلطی ہرگز نہیں کروں گا اور کوئی شیعہ نہیں چھوڑوں گا، جیسے سیدہ زینب کو یزید نے چھوڑ کر غلطی کی۔ مختصر یہ کہ اس لعنتی کا انجام بھی اسی طرح ہوا کہ جس امریکہ نے اس کے ہاتھ رکھا اس کے سر پر، وہی اس کا دشمن بن گیا، کیونکہ عرب امریکہ اتحاد تو اب بھی سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا جوہری ہتھیار کا بہانہ بنا کر صدام کو ایک تہہ خانے سے برآمد کیا گیا اور ایک ظالم کا ظالم کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ بعد شیعہ کتب میں اور علماء اکرام نے اس قول کو مولا علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ عراق پر 3 عبد حکومت کریں گے اور 3 عبد کی حکومت کے بعد ایک ظالم ترین شخص حکومت کرے گا اور اس کو ایک ظالم ہی تم سے دفع کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ 3 عبد کے بعد صدام کی حکومت آئی اور ایک ظالم جو امریکہ ہے اس نے اس ظالم کو ہی دفع کیا۔ دوستو، اگر یہ ڈاکیومنٹری آپ کو پسند آئی تو برائے کرم اپنے مومنین دوستوں سے اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔